حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ ان کے والد کا نام ہاران تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیان میں ان کا بھی ذکر آ چکا ہے۔ آپ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سے ایک ہیں۔ آپ کا وطن عراق کا مشہور شہر بابل تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا وطن بھی یہی تھا۔ شام سے چند میل کے فاصلے پر سدوم اور عمورہ نامی دو بستیاں تھیں۔ ان آبادیوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی نبی بھیجے، آخر میں لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ قرآن کریم میں لوط علیہ السلام کا ذکر کئی جگہ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ ان لوگوں کے بھائی لوط نے ان سے کہا، کیا تم لوگ ڈرتے نہیں؟ میں تم سب کے لیے ایک امین پیغمبر ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا، میرا صلہ تو بس میرا رب العالمین ہی کے ذمے ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں بہت سی برائیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ وہ باہر سے آنے والے تاجروں اور سوداگروں کو عجیب و غریب طریقوں سے لوٹتے رہتے تھے۔ جب کوئی سوداگر باہر سے آ کر سدوم میں ٹھہرتا تو اس کا مال دیکھنے کے بہانے ہر آدمی تھوڑی تھوڑی چیز اٹھا کے لے جاتا تھا، اور پھر تاجر بیچارہ منہ دیکھتا رہ جاتا تھا۔ اگر وہ شکوہ شکایت کرتا تو ان میں سے ایک آتا اور لوٹا ہوا مال ٹوٹی پھوٹی شکل میں دکھا کر کہتا، بھائی میں تو یہ لے گیا تھا، یہ اپنا مال واپس لے لو۔ تاجر ٹوٹا پھوٹا مال دیکھ کر غمگین ہو جاتا، ان سے کہتا، اب یہ مال میرے کس کام کا ہے، اس ٹوٹے پھوٹے مال کو میں کیا کروں گا؟ وہ اسی طرح ایک ایک کر کے آتے اور اسے ٹوٹا ہوا مال دکھاتے اور یہی بات اس سے کہتے، اس طرح اسے زیادہ اور زیادہ پریشان کرتے۔ اس سلسلے میں کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت لوط علیہ السلام کی خیر و عافیت معلوم کرنے کے لیے ایک شخص عزیز کو سدوم بھیجا۔ جب یہ بستی کے قریب پہنچا تو ایک سدومی نے اسے اجنبی سمجھ کر اس کے سر پر زور سے ایک پتھر مارا۔ اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ بجائے اس کے کہ پتھر مار کر وہ شرمندہ ہوتا، الٹا اس نے عزیز سے کہا، میرے پتھر کی وجہ سے تیرا سر سرخ ہو گیا ہے، اس لیے مجھے اس کا معاوضہ ادا کر۔ اس نے صرف مطالبہ ہی نہیں کیا، اسے کھینچ کر عدالت میں لے گیا۔ سدوم کے حاکم نے سدومی کا بیان سنا اور یہ فیصلہ دیا، سدومی کا مطالبہ درست ہے، یازر سدومی کو پتھر مارنے کا معاوضہ دے۔ یازر یہ فیصلہ سن کر طیش میں آ گیا۔ اس نے ایک پتھر حاکم کے سر پر کھینچ مارا اور بولا، میرے پتھر مارنے کا معاوضہ تو سدومی کو ادا کر دے۔ ایک تو اس قوم کی یہ حالت تھی، دوسرے اس قوم نے ایک اور خبیث فعل ایجاد کیا تھا۔ اس فعل میں اس وقت تک دنیا کا کوئی انسان واقف نہیں تھا۔ وہ فعل یہ تھا کہ اپنی نفساتی خواہشات کو عورتوں کے بجائے لڑکوں سے پوری کرتے تھے۔ اس فعل کو انہوں نے اپنا مشغلہ بنا لیا۔ مطلب یہ کہ اہل سدوم اس قدر ظلم و ستم، فحاشی، بے حیائی، بد اخلاقی اور فسق و فجور میں مبتلا ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ اردن میں سخت قحط پڑا۔ اہل سدوم کے باغات سڑک کے کنارے تھے اور بہت کثرت سے تھے۔ آس پاس کے لوگ ادھر سے گزرتے تو کچھ پھل توڑ لیتے۔ اہل سدوم نے خیال کیا کہ اگر یہ لوگ اسی طرح پھل توڑتے رہے تو باغ ہی ختم ہو جائیں گے، اس کی کوئی تدبیر کرنی چاہیے۔ اس لیے انہوں نے مشورہ کیا کہ جو شخص پھل توڑے گا اس سے یہ فعل زبردستی کیا جائے۔ اس فعل کے بعد یہ لوگ شہر کے ناکوں پر بیٹھ گئے اور بیٹھے رہتے تھے۔ جو مسافر آتا پھل توڑتا اور یہ اسے پکڑ کر اپنی ہوس کا نشانہ بناتے۔ شروع میں انہوں نے یہ حرکت پھل توڑنے والے مسافروں سے کی، پھر اس گھناؤنے فعل کے عادی ہو گئے، پھر اس فعل میں اس حد تک بڑھے کہ اپنی عورتوں سے بے تعلق ہو گئے۔ سدوم کی بستی اردن اور بیت المقدس کے درمیان واقع تھی۔ یہ 5 بڑے شہروں کا مرکز تھا، جو آج کل کی زبان میں دارالخلافہ کہلے۔
بہت سرسبز و شاداب علاقہ تھا، پھلوں کا مرکز تھا، مطلب یہ کہ رزق کی فراوانی تھی، اس لیے یہاں کے لوگ عیش و عشرت میں پڑھ کر اللہ کو بھول بیٹھے تھے، طرح طرح کی روحانی اور جسمانی بیماریوں میں گھر گئے تھے۔ ان کی تمام بیماریوں کا علاج کرنے اور انہیں راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ ان کی قوم سے کہا، کیا تم لوگ ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے دنیا کے کسی نے وہ کام نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرتے ہو، بلکہ تم لوگ حد سے گزرنے والے ہو۔ اس خبیث فعل کو لواطت کہا جاتا ہے۔ یہ فعل اسی قوم نے ایجاد کیا تھا، ان سے پہلے کوئی بھی اس فعل کو جانتا تک نہیں تھا۔ اس لیے قیامت تک جتنے لوگ یہ خبیث فعل کریں گے اس کا گناہ قوم لوط کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا، تو قیامت تک جو بھی قتل ہوگا اس کا گناہ قابیل کو بھی ہوگا۔ آپ کی قوم نے جب آپ کا خطاب سنا تو اس نے جواب دیا، ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ لوط علیہ السلام کے نزدیک اگر ہم برے ہیں، ہم گندے ہیں، تو ہم گندوں میں پاک صاف لوگوں کا کیا کام؟ لہٰذا ایسے لوگوں کو بستی سے نکال دو تاکہ روز روز کا جھگڑا ختم ہو جائے اور ہمیں امن چین سے رہ سکے۔ ان لوگوں کا یہ جواب بہت سخت تھا، لیکن لوط علیہ السلام نے ان کی دھمکی کی کوئی پرواہ نہ کی، تبلیغ کا کام جاری رکھا۔ ان پر بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوئے، کہنے لگے، اگر تو سچا ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب یہ جان لیا کہ یہ لوگ راہ راست پر آنے والے نہیں ہیں، بے خوف ہو کر اللہ کے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے میرے رب، ان شریر لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ اللہ کا عذاب آنے سے پہلے آپ نے انہیں ایک بار پھر سمجھایا اور ان سے فرمایا، کیا تم مردوں سے خواہش پوری کرتے ہو اور رہزنی کرتے ہو اور اپنی عام مجلس میں ناشائستہ کام کرتے ہو، یعنی کھلم کھلا بے حیائی کا کام کرتے ہو؟ ان الفاظ کا بھی ان لوگوں نے کوئی اثر نہ لیا۔ آپ نے انہیں سمجھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ آپ نے انہیں اتنا سمجھایا، وہ اتنا ہی اکڑتے چلے گئے۔ آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے بارے میں کہنے لگے، ان لوگوں کو بستی سے نکال دو۔ پھر یہ بھی کہا، اگر تو سچا ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آ۔ آخر وہ وقت آ پہنچا جب اللہ کے فرشتے عذاب دینے کے لیے لوط علیہ السلام کے گھر آئے۔ چونکہ انسانی شکل میں آئے تھے، اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے فرمایا، آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے دراصل حسین اور جمیل نوعمر لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ اب چونکہ قوم ایسے لڑکوں پر فوراً لٹو ہو جاتی تھی، اس لیے لوط علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر گھبرا گئے۔ یہ گھبراہٹ اس وجہ سے تھی کہ میری قوم نہ جانے میرے مہمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ فرشتوں نے اس وقت تک آپ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ فرشتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی کافر تھی، کافروں سے ملی ہوئی تھی۔ جب حسین اور جمیل نوجوانوں کو دیکھا تو جا کر انہیں بتا دیا کہ ایسے حسین اور جمیل لڑکے ان کے گھر مہمان آئے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ کفار حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر چڑھ دوڑے۔ آپ پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے، انہیں آتے دیکھ کر گھبرا گئے اور ان سے بولے، یہ لوگ میرے مہمان ہیں، ان کے سامنے مجھے ذلیل نہ کرو، اللہ سے ڈرو، میری آبرو کا خیال رکھو۔ اس پر انہوں نے کہا، کیا ہم نے تجھے دنیا بھر کے لوگوں کی مہمان نوازی سے منع نہیں کر دیا تھا؟ آپ نے انہیں اپنی طاقت اور ہمت سے بڑھ کر باز رکھنے کی کوشش کی، انہیں سمجھایا، لیکن وہ لوگ کہاں ماننے والے تھے۔ آخرکار مجبور ہو کر آپ نے ان سے فرمایا، اے میری قوم، میری بیٹیاں یہاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ اور بہتر ہیں، سو تم اللہ سے ڈرو، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم سے کوئی بھی شائستہ اور نیک چلن نہیں؟ آپ نے انہیں پیشکش کی کہ میں اپنی لڑکیاں تمہارے سرداروں کے نکاح میں دے دیتا ہوں، بس تم اپنے ارادے سے باز آ جاؤ۔ اس زمانے میں مسلمان